رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین محتشم، ایک مرتبہ پھر پروگرام جہان امام احمد رضا خاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کے ایک اور پہلو پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شاعرانہ انداز۔ اور اس کو بھی جاننے کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ شاعر کیسا ہونا چاہیے، تو یقیناً آپ اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد یہ ضرور کہیں گے کہ شاعر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، کیونکہ شعر اگر روح سے نکلے تو دل میں اترتا ہے، شعر اگر سچائی سے بندہ ہو تو نسلوں کی فکر بدل دیتا ہے، اور شعر اگر عشق رسول میں ڈوبا ہو تو عاشق کا سینہ روشن کر دیتا ہے۔ عشق رسالت میں لکھے گئے الفاظ جب اشعار کی صورت میں مرتب ہوں تو نعتیہ کلام بن جاتے ہیں، اور یہ نعت وہ کلام ہے جس کی بنیاد عقیدت، ادب اور شریعت پر ہو، نہ کہ صرف قافیہ پیمائی پر۔ نعت گوئی کی تاریخ میں بڑے بڑے شعراء آئے، کسی نے الفاظ کا جادو دکھایا، کسی نے جذبات کی روانی، مگر جب بات آئے علم، عشق، ادب اور اعتقاد کی جامعیت پر مبنی نعت کی تو وہاں فقط ایک ہی نام ستاروں میں چاند کی مانند چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے امام، امام عشق و محبت، سیدی و سندی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ ایسے شاعر تھے جن کا ہر شعر پاکیزگی چاہتا تھا، وہ ایسے عاشق تھے جن کا قلم ادب کے دائرے سے کبھی باہر نہیں جاتا، وہ ایسے ادیب تھے جو نعتیں لکھتے تو اس میں عقیدہ بھی جھلکتا تھا اور فقہ کا مزاج بھی یہ نظر آتا تھا۔ یہی تو تھے اعلیٰ حضرت، جو شاعر بھی تھے، عاشق بھی تھے، عالم بھی تھے اور خادم و مصطفیٰ بھی۔ ان کا مجموعہ نعت ہدایت بخشش ایک عام سا نعتیہ دیوان نہیں تھا، بلکہ عقیدے کا ترجمہ، عشق کا بیانیہ اور ادب کا مرقع ہے۔ جیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں صرف الفاظ کا حسن نہیں تھا، بلکہ روح کی گہرائی، فقہ کی دقت، عقیدے کی صفائی یہ بھی موجود تھی۔ لہٰذا اگر کسی کو شاعر بننا ہے تو صرف قافیے کا ہنر نہ سیکھے، بلکہ ادب رسالت کا شعور بھی اسے سیکھنا ہوگا، عقیدے کی صفائی بھی جاننی ہوگی اور عشق سے بھرپور دل بھی رکھنا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ شاعر کیسا ہو تو ہم بے ساختہ کہیں گے کہ شاعر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، جو لفظوں سے نعت بنائے، نعت سے عقیدہ جگائے اور عقیدے سے امت کو جوڑ دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمیت کے اظہار کے لیے اور علمیت کو جاننے کے لیے یہ موضوع بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو خود بھی بہت زیادہ علمیت رکھنے والی شخصیت ہیں، کئی علماء کے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی اعظم سندھ ہیں، حضرت علامہ مفتی ابراہیم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حضور، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاعری میں آپ کس کے شاگرد تھے، آپ کا استاد کون تھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شاعری کے فن کے لیے اپنا کتنا وقت لگایا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ و قدس سر العزیز، ان علماء راسخین میں سے ہیں جنہیں اللہ نے گوناگون عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا، سبحان اللہ۔ اور بہت سے علوم و فنون وہ ہیں جو انہیں بارگاہ مصطفیٰ سے تفیض کیے گئے، اللہ۔ اور انہوں نے ان علوم کے لیے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ان علوم میں سے ایک علم جو ہے وہ نعت گوئی اور شعر و شاعری کا علم ہے۔ آہا۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری، نعت گوئی میں کوئی ان کا استاد نہیں، سبحان اللہ۔ یہ محض خدا داد صلاحیت انہیں تفویض ہوئی، اور اس خدا داد صلاحیت
سے انہوں نے اپنی زندگی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں انہوں نے نعتیں لکھی، مناقب لکھے، رباعیاں لکھی، اور وہ مجموعہ آج ہدیہ بخشش کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، سبحان اللہ. ہمارے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے کسی سے شاعری نہیں سیکھی. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نعت گوئی ہے اور اس وادی میں قدم رکھنا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. یہ تلوار کی دھار کی طرح ہے، اللہ اکبر. اور نعت لکھنا تلوار کی دھار پر چلنا ہے. اللہ اکبر. اگر ذرا سا مبالغہ کیا تو حد الوہیت میں آپ نے پہنچا دیا، اللہ اکبر. اور اگر آپ ادھر ادھر ہوئے ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ تنقیس میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام انتہائی محتاط، قرآن و حدیث کی منظوم تشریح ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عقائد اہل سنت و جماعت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی رباعیات میں، اپنے اشعار میں ان معتقدات اہل سنت کو سمویا اور عشق رسالت مآب کا پیغام بھی دیا، سبحان اللہ. اور نثر بھی اچھے لوگ، اچھے انسان، فصاح و بلغاء جہاں لوگوں کو نثر سے متاثر کرتے ہیں وہاں نظم سے بھی متاثر کرتے ہیں. تو یہ جو نظم ہے اس کی خاص جبلت اور فطرت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ نثر یاد نہیں رہتی، نظم یاد رہتی ہے. تو اس کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ کمال بخشا تھا، تو آپ نے اپنے اس کمال سے بھی امت کو فیضیاب کیا. سبحان اللہ. آپ فرمایا کرتے تھے میں بالقصد دو آدمیوں کا کلام سنتا ہوں، ایک حضرت مولانا سید کفایت علی کافی شہید مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور دوسرے اپنے برادر اصغر حضرت مولانا حسن میاں حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام. فرمایا بالقصد میں ان دو کا کلام سنتا ہوں، اس لیے کہ ان کا جو کلام ہے وہ بڑا معیاری ہے اور قرآن و حدیث سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر کہا کہ یہ جو ہے نعت گوئی، تو فرمایا یہ جو نعت گوئی کی ریاست ہے اور یہ جو اقلیم ہے، اس کے اگر سلطان ہیں سید کفایت علی کافی، فرمایا میں ان کا وزیر اعظم ہوں. اللہ. بہت سے لوگ نعت لکھتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مبالغہ تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم کسی شخصیت کو جو غیر انبیاء ہیں مرتبے میں نبی کے برابر تو نہیں کر رہے، بندے کو خدا کے برابر تو نہیں کر رہے، تنقیس تو نہیں ہو رہی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ وہ جو ترازو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہے، اور بہت ہی اعتدال کے ساتھ انہوں نے نعت گوئی کے ذریعے عقیدے کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. میں ایک مثال دوں، غالباً اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک شاعر تھے مجنوں گورکھ پوری، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اپنا ایک شعر پیش کیا، اور یہ سمجھ کر کہ اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوں گے، محبت کی بات تھی. لیکن چونکہ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عرفہ والا شان ہے وہ شعر اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے ٹوکا اور اس کی اصلاح فرمائی. وہ کیا تھا؟ تو مجنوں گورکھ پوری نے کہا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کے سامنے پرانے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تصویریں ہیں، دو کھجور کے درخت ہیں، تو انہوں نے ان دو کھجور کے درختوں کی منظر کشی کی، اور انہوں نے کہا کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے. اس شاعر نے کہا کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا تو روضہ عطر کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے رہے ہیں، انہیں مجنوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ حضور کی شان نہیں.
آپ نے فرمایا نہیں، یوں نہ کہیے، یہ حضور کی شان کے سے مطابقت نہیں رکھتی بات، یوں کہیے کب ہیں درخت روزے والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، اللہ اکبر، عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی، یہ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا ارتقائی ذہن دیکھیں آپ۔ میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت نے کسی سے شعر و شاعری سیکھی نہیں، ان کا کوئی استاد نہیں، لیکن آج تک ہم نے ایسا کوئی منجا ہوا قابل شاعر نہیں دیکھا جس نے اعلیٰ حضرت کی نعت گوئی میں فنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، معیاری لحاظ سے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں، ان کی نعت گوئی میں کوئی نقص نکالا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے، سلام رضا، اس پر بھی بڑی تسبیحیں لکھی گئیں، لیکن مجھے یاد نہیں کہ تمام اشعار پر کسی نے کوئی تسبیح لکھی ہو، اللہ اکبر، بعض پر کچھ زیادہ، کسی نے کم۔ شاہ نصیر الدین نصیر گولڈوی جو ہیں، یہ اپنے زمانے کے بڑے اچھے اور منجھے ہوئے شاعر ہیں، اور وہ ہر کسی شاعر کو خاطر میں بھی نہیں لاتے، اور وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نہ تلامذہ میں سے ہیں، نہ ہی ان کے سلسلہ ارادت سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے کمال کیا، اور کمال کی تسبیحیں اعلیٰ حضرت کی بعض نعتوں پر لکھی ہیں، اور بڑی کمال تسبیحیں لکھی ہیں۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا انتخاب کیا کلام کا تسبیح کے لیے، یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اگر یہ کوئی معمولی شاعر ہوتے، کوئی اتنا بڑا شاعر، تسبیح ان پر نہ لکھتا۔ ان کا تسبیح لکھنا اس بات کی گواہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس فن میں بھی اللہ نے انہیں عظمت شان سے نوازا ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے منجھے ہوئے شاعر، بڑی خوبصورت نعتیں ہیں، بڑی اعلیٰ نعتیں ہیں، بڑی پرشکو الفاظ کا انتخاب فرماتے۔ وہ اصلاح لیتے تھے داغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت داغ سے۔ تو ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے بعد جب میرے والد صاحب کچھ لکھتے تو وہ پلندہ اٹھا کر میں داغ کی خدمت میں لے جاتا، اصلاح کے لیے پیش کرتا اور لے آتا۔ ایک دن میں جا رہا تھا تو میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا کسی کام سے، تو فرمایا یہ پلندہ کیا ہے؟ کہیں گے وہ والد صاحب کا کلام ہے اور میں داغ صاحب کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اعلیٰ نے فرمایا اچھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے بھی ایک تازہ نعت لکھی ہے، مکمل نہیں کی ہے، تازہ نعت لکھی ہے جسے میں نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے، تو یہ بھی لیتے جاؤ، ان سے اصلاح لے لو، میرا سلام بھی کہیے گا۔ تکیے کے نیچے سے آپ نے وہ کاغذ اٹھایا، اور وہ نعت کیا تھی جس کا مطلب تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ اس کا مطلب تھا۔ تو یہ نعت اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، ابھی اس پر مقطع اعلیٰ حضرت نہیں لکھ پائے، اور جلدی جلدی میں وہ ان کو دے دیا۔ اب یہ صاحبزادے لے کر گئے اور اپنے والد صاحب کا پہلے کلام پیش کیا، کاغذات دی، فراغت کے بعد پھر کہنے لگے یہ میرے تایا جان ہیں، بڑے عالم ہیں، اور وہ شاعری میں کسی کی شاگرد بھی نہیں ہے۔ میں آ رہا تھا، آپ کا تذکرہ چھڑا کہ میں داغ صاحب کی خدمت میں جا رہا ہوں، فرمانے لگی یہ تازہ کلام میں نے لکھا ہے نامکمل، یہ بھی دکھاؤ، اور تو اصلاح کے لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو حضرت داغ ایک ایک شعر پر جھوم رہے تھے، فرمانے لگے اتنا عالی شان کلام، اس میں کہاں سے اصلاح کروں؟ کوئی ایسی چیز نقص ہو تو میں اصلاح کروں، ہاں البتہ یہ ہے اس میں مقطع نہیں ہے، مقطع نہیں ہے، مقطع لکھنے کی انہیں مہلت نہیں ملی، میں اپنی طرف سے مقطع لکھ دیتا ہوں۔ اور ان سے جا کر کہیے گا کہ جب آپ کا دیوان چھپے تو میرے اس مقطع کو اس میں شامل کیجیے گا، تاکہ روز قیامت جو انعامات حضور کی آپ پر ہوں اس سے کچھ حصہ میں بھی لے سکوں۔ تو وہ حضرت داغ نے وہ جو مقطع ہے وہ
اعلیٰ حضرت کا لکھا اور اپنی طرف سے لکھا، وہ آج بھی ہدایت کی بخشش میں موجود ہے۔ ملکی سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو بظاہر آدمی یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت اپنی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ مقطع ہے، یہ تعریف وہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے لیے انہوں نے لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں بہت زبردست شاعر تھے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ کوئی شعر و شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا نہیں تھا، بس جب طبیعت متوجہ ہوتی تھی لکھ لیتے تھے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم بھی میں نے نہیں پڑھا کہ آپ نے کوئی اس کے لیے ٹائم فکس کیا ہوا تھا۔ ان کے ہاں جو ٹائم تھا وہ صرف علوم شریعت کے لیے تھا، افتاء کے لیے تھا، رشد و ہدایت کے لیے تھا، اور وہ دنیا کو دینی تعلیمات سے انہوں نے خوب شعور بخشا اور انہیں آگاہی عطا فرمائی۔ بس شعر و شاعری جب طبیعت اس طرح متوجہ ہوتی تو آپ لکھ لیتے تھے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ کسی نے آپ سے تقاضا کیا اور درخواست کی کہ اگر اردو، فارسی، ہندی، عربی سب کو جمع کر کے کلام لکھا جائے، تو آپ نے وہ کلام لکھا اور مشہور زمانہ کلام ہے۔ لمیات نظیروں کا فی نظر ہے، بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ انداز میرا، ہاں ارشاد احبا ناطق تھا۔ ہاں، تو اصل میں وہ جو دو بھائی تھے جنہوں نے یہ کیا تھا، ایک کا نام ارشاد تھا اور ایک کا نام ناطق تھا، تو اعلیٰ حضرت ان کا نام بھی لے کر آئے اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی میرا طرز نہیں، میرا کوئی طور طریقہ نہیں ہے، بس ارشاد احبا ناطق تھا۔ انہوں نے کہا تو یہ وہ کلام ہے جو 4 زبانوں میں ہے، اور اس میں ہندی ہے، فارسی ہے، اردو ہے۔ تو ہندی تو کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے، فارسی، عربی یہ تو عام آدمی نہیں سمجھتا، لیکن اس کلام میں وقار اتنا ہے، اللہ، اور اس کلام میں جو ہے جاذبیت اس قدر ہے، اور اس کلام میں حسن اتنا زیادہ ہے، یہ کلام سننے والوں کو اپنی طرح متوجہ اتنا کرتا ہے کہ یہ ہندی، عربی، فارسی نہ سمجھنے کے باوجود بھی سننے والا جھوم اٹھتا ہے اور اس پر دا دیتا ہے۔ اور جب یہ نعت پڑھنے والا ڈھنگ سے پڑھنے والا ہو تو پڑھنے والوں پر اور پوری وہ جو ہے جلسہ ہے اور جو محفل ہے اس پر ایک کیف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی آپ سلام رضا کو دیکھ لیجیے، صحیح، کیا کمال کیا اللہ نے، ایسا سلام ہم نے کہیں نہیں سنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر سلام طرز پر اور سلام کے ہدیے بہت سے لوگوں نے منظوم صورت میں پیش کیے، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں، اور بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن سلام رضا جیسا حسن، ان جیسا وقار کسی اور سلام میں میں نے نہیں دیکھا۔ آپ اس کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ پذیرائی ہے اس کی، یہ مقبولیت ہے اس کی کہ اسے ہر جگہ پڑھا جاتا ہے اور ہر زبان کا آدمی پڑھتا ہے اور ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ محفل ناقص محفل ہوتی ہے جس کے اختتام پر سلام نہ پڑھا جائے، سلام رضا نہ پڑھا جائے۔ یعنی اردو والا ہے تو بھی سلام رضا، پنجابی ہے تو سلام رضا، پٹھان ہے تو سلام رضا، سندھی ہے تو سلام رضا۔ وہ ان کی زبان یہ ہو یا نہ ہو، انہیں مزہ نہیں آتا جب تک کہ سلام رضا نہ سنا جائے اور وہ نہ پڑھا جائے۔ اللہ نے اس میں بڑی جاذبیت رکھی ہے، اور ہر محفل میں جب یہ پڑھا جاتا ہے اچھا اس کی بھی تضمینیں لکھی گئی ہیں سلام رضا کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ، ان کے ایک مرید ہیں اور حیدرآباد میں رہے حضرت اختر الحامدی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا زبردست تضمین لکھی ہے سلام رضا، بڑی پیاری تضمین لکھی ہے۔ تو میں سلام رضا کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا جو نعتیہ کلام ہے اس کے ماتھے کا جھومر ہے سلام رضا، اس کا سارا حسن سمٹ کر سلام رضا میں آ گیا ہے،
اور سلام رضا کو نکال دیا جائے تو ہدایت بخشش کا جو دیوان ہے وہ ناقص ہے، اور اسے جو حسن ملا ہے وہ اس جھومر سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 اشعار ہوتے ہیں اور ان کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ پورے دیوان کو وہ وزن والا بنا دیتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ بڑے شاعر ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے وہ مسلم ہے۔ تو حضرت امیر خسرو مرید ہیں حضرت سلطان الاولیاء سیدنا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت مرید ہیں ان کے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آتا تھا مرشد گرامی کی خدمت میں تو میں انہیں 2 میں سے ایک چیز کو پڑھتا دیکھتا تھا، کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز حضرت پڑھتے تھے، یا قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور یا گلستان سعدی کا مطالعہ کرتے۔ اللہ، یہ بڑی حیرت ہوتی تھی۔ قرآن پاک تو اللہ کا کلام لا ریب ہے، وہ تو ٹھیک ہے مسلمان کو پڑھنا چاہیے، لیکن گلستان سعدی میں ایسی کیا بات ہے کہ جب وہ حضرت اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دن میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور والا گلستان سعدی آپ کو بہت پسند ہے، تو میں حضور کے لیے گلستان سعدی کی طرز پر میں کتاب لے کر پیش کرتا ہوں، جس میں حکایات بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ چند رباعیاں بھی ہوں گی فارسی زبان میں حضور کی خدمت پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے گلستان سعدی سے زیادہ حضور اسے پسند فرمائیں گے۔ فرمایا میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ جب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں حضرت کی خدمت میں آتا تو کبھی قرآن پاک، کبھی گلستان سعدی۔ میں نے وہ دیوان وہ میں نے کتاب تیار کر لی، گلستان سعدی کی طرز پر میں نے کتاب تیار کر لی، اور تیار کرنے کے بعد میں نے حضرت کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ جب میں نے پیش کیا حضرت نے اسے فرمایا، ایسے دیکھا، فرمایا یہاں رکھ دو۔ میں نے رکھ دی۔ اب میں جب بھی آتا میری نظر پڑتی تو کتاب وہیں رکھی ہے جہاں حضرت نے رکھوائی تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ حضرت گلستان سعدی کا مطالعہ فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی حیرت۔ میں نے کتاب بڑی شاندار لکھی ہے، حضرت نے اس کی قدر نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اس کو دھول چڑھ گئی نا اس کے۔ تو میں نے پھر اپنا مدعا پیش کیا، میں نے کہا حضور کیا وجہ ہے، گلستان سعدی میں ایسی کیا چیز آپ نے دیکھی؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم گلستان سعدی میں کیا چیز ہے۔ آپ نے اپنے سر سے کلاه مبارک، ٹوپی مبارک اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ، اور جب رات کو سو گے نا تو یہ پہن کے سونا اور اگلے دن مجھے آ کر بتانا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی کی وہ ٹوپی کلاه مبارک لے کر امیر خسرو گئے اور سوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، ٹوپی کی برکت دیکھیں آپ۔ فرمایا میں نے دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ گر ہیں، اللہ، اور جس کمرے میں تشریف فرمائے وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور میں بھی کمرے میں داخل ہوا لیکن مجھے آگے بڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملی، تو فرمایا میں جوتوں میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بلایا اللہ 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 اللہ، اور ارشاد فرمایا آؤ ہمیں پنکھا جھلو۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ اپنا کلام سناؤ۔ اللہ، تو بوڑھا آدمی کلام سنا رہا ہے۔ اللہ، بلغ العلا اللہ بکمالہ اکبر، کشفت الدجا بجمالہ اللہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ بزرگ اشعار پڑھ رہے ہیں، اس ربائی کو پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، حضور جھوم جھوم کر اسے سن رہے ہیں۔ اللہ، اور یہ منظر میں نے خواب میں، آنکھ کھلی، میں مرشد گرامی کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا سناؤ کیا دیکھا ہے؟ پھر اللہ،
عرض کیا حضور میں سب سمجھ گیا. فرمایا اب یہ جاننا چاہو گے کہ گلستان سعدی کا کیا مقام ہے؟ اللہ گلستان سعدی کا کوئی مقام نہیں. اس ربائی نے اسے بلند مقام پر فائز کر دیا. اکبر. اس ایک ربائی کی وجہ سے نظام الدین محبوب الہی کے مطالعے میں وہ کتاب شامل ہوئی. فرمایا اب سمجھ گئے کہ وہ جو بوڑھے بزرگ ہیں شیخ سعدی، ان میں اور تم میں اور ان کے کلام اور تمہارے کلام میں کتنا فرق ہے. آپ کہاں بیٹھے تھے؟ جوتوں میں، اور وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قرب میں، حضور کو پنکھا جھل رہے ہیں. تو یہ مقام ہے اس ربائی کا اور اس کتاب کا. تو جوتے میں بیٹھنے والا اور حضور کی گدی پر بیٹھنے والے میں جتنا فرق ہے، فرمایا اتنا ہی تمہاری کتاب اور اس کتاب میں فرق ہے. اللہ. تو اس ایک ربائی نے اس کا مقام بڑھا دیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو اسلام رضا ہے وہ جان ہے ہدایت کی بخشش کی. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کی بخشش کو قبولیت عطا فرمائی. تو آپ نے درست کہا کہ شاعر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اور شاعری کوئی سیکھے تو اعلیٰ حضرت سے، اور شاعری کا ڈھب سیکھے تو اعلیٰ حضرت سے، عشق اور محبت سیکھے تو اعلیٰ حضرت سے. اللہ. اچھا حضور، ماشاء اللہ آپ نے جو کلام کیا اس سے اعلیٰ حضرت کی شاعری، اعلیٰ حضرت کا جو فن ہے وہ کھل کر ایک نکھر کر سامنے آتا ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں جو فی زمانہ اشعار لکھتے ہیں ان کو ہم آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ کس انداز سے اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سامنے رکھ کر جو نعت گو شاعر ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ ہر طرح کا کلام لکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات کیفیت بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی اشعار میں بیان کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت بہرحال بیان کر دی جاتی ہے صرف لفاظی کے طور پر. تو اس حوالے سے آپ آخر کے کچھ لمحات میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے اچھی بات پوچھی ہے. ہمارے زمانے کے بہت سے شعراء کا برا حال ہے اور اکثر پڑھنے والوں کا برا حال ہے. ہمارے ہاں اب تو جو کلام پڑھے جاتے ہیں تو وہ کلام کیوں پڑھے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ وجہ ہیں. لوگ پڑھتے ہیں. آج ان کلاموں کا انتخاب کیا جاتا ہے جس پہ لوگ جھومے زیادہ، جس پہ نعرہ زیادہ لگے، اور جس پر نوٹ نچھاور زیادہ کیے جائیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا المیہ ہے. تو نعت خوان حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھیں. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسن رضا خان صاحب، مولانا سعید کفایت الکافی، حضرت صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب، اور ایسے ہی بہت سے شعراء اور ہیں ان کا اچھا کلام ہے. ایک ہمارے سید ادیب رائے پوری صاحب، اور بھی بہت سے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے اچھا کلام لکھا ہے، وہ کلام پڑھا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھا جائے. اور جو محافل میں کرانے والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا انہیں بھی سلیقہ ہونا چاہیے. اور آج کل جو ہمارے نعت خوان ہیں ان کا انتخاب چونکہ نعتوں کا صحیح نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. نعتیں پڑھ کر وہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پکڑا علماء کو جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ. تو اس لیے شعر و شاعری اور یہ جو محافل نعت ہیں، ایک تو ان پر تھوڑا سا ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام اس پر بہت کچھ کہہ چکے ہیں کہ محافل نعت میں تہذیب ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، علماء کی بیانات ہونے چاہیے اور چند ایک نعتیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی ادب کے پیرائے میں ہونی چاہیے. ہلڑ بازی کا کوئی منظر نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جس شاعر کا انتخاب کیا جائے وہ اچھا شاعر ہو، اس کا اچھا کلام ہو، اس کا انتخاب کیا جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، دیگر شعراء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے.
تو اس سے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو گئی کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ شاعر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ آخر میں میں بھی اس سلسلے میں اپنا ایک حصہ ملاتے ہوئے عرض کروں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری میں جو آپ کا حسن تخیل تھا، جو آپ کا انداز تھا، جو آپ ایک خیالات کو جس انداز سے بیان کرتے تھے اور عشق رسول کا ایک سمجھ لیں کہ اس پہ تزئین و آرائش کرتے تھے، وہ ہمیں سلام رضا میں نظر آتا ہے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر جب قائم ہو، وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے جرمٹ میں ہوں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان دیکھ کر لوگ آپ کی شان پر سلامتی بھیج رہے ہوں، تو کاش اس موقع پر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والے قدسی ہیں وہ مجھے کہیں کہ آؤ رضا سلام رضا سناؤ۔ اس پورے منظر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 2 جملوں میں کتنے اچھے انداز سے بیان فرمایا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ شاعری کا پہلو بھی کس انداز سے موجود تھا، اس کے علاوہ بھی جو دیگر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کے پہلو ہیں اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں، انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔